کیا مجھے لازمی اپنی پچھلی فرض نمازیں ادا کرنی ہوں گی؟ ارسلان صاحب جی ادا کرنی ہوں گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ پچھلی کے چکر میں اب اگلی بھی چھوڑنا شروع کر دیں، زیادہ ٹینشن لے لیں. فی الحال آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیں، لیکن 6 مہینے سے تو عادت پڑ گئی ہے آپ کی، 5 ماہ سے ماشاءاللہ نماز نہیں چھوٹی، تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی. لیکن یہ کہ شرعی مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا، تو اس میں فجر کے ساتھ 2 رکعت فرض فجر کے پڑھ لیے، ظہر کے ساتھ 4 پڑھ لیے، عصر کے ساتھ 4 اور پڑھ لیے، مغرب کے ساتھ پچھلی مغرب کے، عشاء کے ساتھ. اور ہمارے نزدیک وطر بھی چونکہ واجب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہیں، تو وطر کی بھی قضا کرنی چاہیے. تو ایک دن میں کم سے کم 1 دن کی نمازیں پڑھ لیں آپ، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گی. مفتی صاحب کراچی کا اجتماع 25 جنوری کو ہے اور یہ بات پکی ہے، جمعرات مدنی مسجد میں بھی اعلان ہو چکا ہے، آپ اجتماع میں ضرور آئیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میرے بھائی چپل مدرسے میں 3 مہینے، کیا لکھا ہے یار، جیل مدرسہ میں، یہ کدھر ہے جیل مدرسہ؟ جیل مدرسہ میں 3 مہینے جیل کو چپل لکھا ہوا ہے، مہینے رہ کر آیا، آپ سے دعا کی درخواست ہے، دل سے دعا ہے جی. موجودہ حالات میں پتہ نہیں کس چیز کی دعا منگوا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بہرحال جو بھی ہے. موجودہ حالات میں اگر کوئی شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرتا ہو مگر اشاعت دین اور بقائے دین کی کسی بھی صورت کا حصہ نہیں بنتا، تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ جی گنہگار ہوگا، کیونکہ نہی عن المنکر فرض ہے، تو ہر شخص پر اپنی استطاعت کے بقدر نہی عن المنکر فرض ہے. مفتی صاحب پیسے اکٹھے کرنے کی کوئی ترتیب بتائیں، میں کافی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں مگر پیسہ نہیں آ رہا، مالدار نہیں ہو رہا. آپ پہلے سیونگ کرتے ہیں، 1 سال کا مال بیک اپ کرنا کیسا ہے؟ پیسہ کمانے کے طریقے ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کما رہے ہیں، سمجھتے ہو؟ ہم تو نہیں کما رہے، سیدھی سی بات ہے. جو تھوڑا بہت تجربوں کے بعد یعنی کمانے کا مطلب کوشش نہیں کر رہے کمانے کی، ہمیں تو بغیر کوشش کے ہی مل رہا ہے، کیونکہ اب تجربے پہلے میں کر چکا ہوں، انویسٹمنٹ کے ڈبو چکا ہوں، پھر مجھے تعلقات کی بیس پہ ایسے ایماندار تاجر مل گئے کہ ان کے ساتھ جب انویسٹمنٹ کیا تو وہ ایمانداری کی بیس پہ انہوں نے مجھے نفع دینا شروع کیا. تو یہ ہر ایک کو یہ فیسلٹی ملتی نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایماندار لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہے. اب جب انسان کے تعلقات بہت بڑھتے ہیں تو پھر ایماندار لوگ اس کو لاکھوں میں 2-4 مل جاتے ہیں. اب آپ کو تو لاکھوں ملیں گے نہیں تو 2-4 کہاں سے ملیں گے اس میں؟ تو یہ جو ہے نا پیسہ کمانے کا، ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کمانے کے طریقے جانتے ہیں. میری تو زندگی پیسے کو لات مارنے میں گزری ہے، نہیں کمانے میں گزری ہے. لوگ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہے ہیں، اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ لات مارنے میں گزری، بیوقوفی کی ہے میں نے، لیکن کی ہے. یہ کاروبار میں نے کیا تو جان کر اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی. یعنی میرے پاس کسٹمر جب آتا تھا نا، 2007-8 کی بات کر رہا ہوں، میرا شہد کا بزنس تھا، گھر میں شہد کا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا تھا، یہاں بندہ آ کے کہتا تھا جی 1 کلو آپ بیری کا شہد، یہ کیش اماؤنٹ دے رہا ہوں آپ لے آئیں جا کے. میں کہتا تھا اوپر کون جائے یار سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا. تو میں کہتا تھا ایسا کریں آپ کل آ جائیں، کائنڈلی آپ کب آ جائیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ناشتہ میں نے کر لیا، دوپہر کھانا میں نے کھا لیا، رات کا کھانا پڑا ہوا ہے، مدرسے سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ میرا راشن پانی 2 گھروں کا ہو جاتا ہے، مہینے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو تنخواہ آ جاتی ہے. تو اور اگر جامعہ سے تنخواہ نہیں ملے، بعض دفعہ وہاں بھی حالات ایسے چلتے رہتے ہیں 2 مہینے، تو دکان والے سے اتنے تعلقات ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیتا ہے، جب 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی تو 2 مہینے کے اکٹھے پیسے نمٹا دیں گے اس کو. تو ایسے ہمارا حساب کتاب چل رہا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ یار میری خواہش کیا ہے، گھر ذاتی گھر پراپرٹی تو میری خواہش نہیں ہے، ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے، ایک جامعہ تو رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے، میں جامعہ میں ٹیچر ہوں، تو گھر کا رینٹ، وہ 2 بیویاں تھی میری اس وقت، تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے، گیس بجلی کا بل، اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے، تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے، انہوں نے گھر دیا ہوا ہے. تو مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ، میری جو اپنی کھوپڑی تھی وہ یہ تھی. تو گھر میں آٹا، دال، گوشت، انڈا جو ضرورت ہوتی ہے، ہر روزانہ گوشت نہیں بنتا تھا، ہفتے میں 1-8 دفعہ گوشت بن جاتا ہے، بہت ہفتے میں. وہ کیٹو ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دو، کیٹو ڈائٹ یہ غریبوں کے کام نہیں ہے. غریب آدمی سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے، اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے، پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی. تو ظاہر ہے ہم اپنی کیٹو بھی کھائیں گے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھائیں گے نا. تو ہفتے میں 1 دن ہمارے گوشت بنتا تھا اور 1 دن کڑھی بنتی تھی، دال چاول 1 دن، وہ ہمارا اس سیٹ اپ چل رہا تھا. صبح مجھے پراٹھے میں نہیں چھوڑ سکتا تو انڈے پراٹھے مجھے ہو جاتے تھے. تو میں سوچتا تھا یار میرا تو گزارا ہو رہا ہے، بچوں کی اسکول کی ہم نے ٹینشن لی نہیں، ہم نے کہا پیسے ہوں گے تو اسکول پڑھا دیں گے، نہیں تو بھائی ہوم اسکولنگ، گھر میں رہو بس پڑھو، جتنا اماں کو آتا ہے وہ پڑھا دے گی، جتنا ہمیں آتا ہے ہم پڑھا دیں گے. تو اب اس کے بعد مجھے جو میں دل کی، میرے جو دوست احباب ہیں نا ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، آپ سمجھیں مجھے شو مار رہے ہیں، شو نہیں مار رہا، میں اپنی برائی کر رہا ہوں، یہ برائی سے کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے.
آپ ایسا نہ کریں کہ ہمارا اپنا مزاج ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے. تو اب یہ کہ یار کیونکہ اب پڑ ہی نہیں رہی سر پہ نا, کوئی ضرورت ہی نہیں آ رہی. جب پڑتی ہے تو پھر آدمی کمانے کی سوچتا ہے, پڑ ہی نہیں رہی سر کے اوپر. میری ضرورت تھی پراٹھا. مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا, اچھا پراٹھا بھی گھر کا نہیں, مجھے ہوٹل ہی کا پراٹھا چاہیے, گھر کا نہیں. گھر میں وہ مزہ نہیں آتا پراٹھے میں, جتنا بھی اچھا بنا وہ. کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے پراٹھا کھاؤ تو تمہیں پتا ہے. ایک دن لاہور سے ایک بندے آئے, انہوں نے کہا یہ پراٹھے بیان میں بہت کرتے ہو. میں اس کو لے گیا ہوٹل میں, میں نے ناشتہ کرا کہ یار واقعی ایسا پراٹھا آج تک میں نے نہیں کھایا. تو وہ بڑے پیٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ سفید آٹے کے پراٹھے ہوتے ہیں, مزہ بہت ہے یار. ٹھیک ہے. تو اب کیا تھا کہ میں نے کہا میری بنیادی ضرورت, بنیادی بھی نہیں ہے, عیاشی ہے پراٹھا. بنیادی ضرورت تو ناشتہ ہے ہی نہیں, 2 ٹائم کی روٹی ہے, ناشتہ تو آپ کی گریوی ہے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس تو گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, اللہ نے 2 گھر مجھے فری پھوکٹ کے دیے ہوئے ہیں. ایک کا کرایہ وہ ادارہ دے رہا ہے جہاں میں ٹیچر ہوں, اور ایک مجھے مسجد میں امامت کی وجہ سے امام ہونے کی حیثیت سے ملا ہوا ہے. ابے میں تو کروڑ ارب پتی آدمی ہوں, لوگوں کے پاس ایک گھر نہیں ہے, میرے پاس 2 گھر. اللہ کی قسم دل میں یہ کیفیت, یہ اوپر سے نہیں کہہ رہا. اور لوگ روتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے میں ذاتی گھر نہیں بنا سکا اور میرے پاس یہ نہیں ہے. میں کہتا اس کو دیکھو پاگل آدمی. مجھے اس پہ ترس اس پہ نہیں آتا تھا ذاتی گھر نہیں ہے, مجھے اس پہ آتا تھا یہ بیوی بیچارے کی یہ کی ہے. میں عیاشی کر رہا ہوں, میری بیویاں کتنی ہیں, 2 ہیں. تو رینٹ کے گھر تھے ہمارے, رشتے بھی ہم بیچتے تھے. تو کہ بھائی تیسری شادی کے لیے پیغام بھیجا, کہاں رکھو گے بھائی, وہ دوسری کو آمادہ کر لیا کہ تیسری کو اپنے ساتھ رکھ لے. انہوں نے کہا بھائی آج کل کوئی نہیں رہتا. اس بیس پہ میری بہت دنوں تک شادی نہیں ہوئی. پھر ایک دفعہ ہو بھی گئی تھی, ایک دفعہ ہوئی تھی تو تبھی ہوئی نا, پھر 3 وہ اسی ایام میں ہوئی ہے, انہی غربت کے ایام میں. تو الحمدللہ اس وقت مجھے کہیں اتنا سی بھی فیلنگ نہیں ہوئی ہے کہ میں غریب ہوں. اللہ کی قسم میری یہ کیفیت تھی, میرے سے بڑا سیٹ شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں. وجہ اس کی یہ تھی, میں سوچتا تھا کہ ایک ہوتی ہے ضرورت, اللہ میری صرف ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ مجھے ضرورت سے کئی گنا زیادہ دے رہا ہے. یہ جو پراٹھے میں صبح انڈے کے ساتھ پھوڑ رہا ہوں یہ میری ضرورت بولو. تو میں تو 3 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوں یار. گوشت ہفتے میں 1 دن کھا رہے ہیں تو کیا ہوا, دال چاول اور بھنڈی کا جو مزہ ہے, خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہو, بھنڈی ایسے پھوڑتا ہے آدمی, میں تو مزے لے کے کھانا کھاتا ہوں. بھوک لگ رہی ہو, ابھی مجھے لگ رہی ہے بھوک, باقی مجھے سخت بھوک میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا اس لیے بھوک لگ رہی ہے, صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے. تو اب میں نے سب گھروں میں فون گھمایا کیا پکا ہوا ہے. یہ سہولت ہے, تم غریب ہو. اب میرا تمہیں گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے. ہم نے فوکس کیا شادیوں کو جو نیچرل ہے, تم فوکس کرتے ہو بحریہ ٹاؤن کو, گاڑیوں کو. یہ نیچرل تھوڑی ہے یار. جو نیچرل لذتیں ہیں وہ تو بیوی اور بچوں میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیویاں ہونی چاہیے, بچے ہونے چاہیے, وہاں سے محبتیں ملتی ہیں. گاڑی بھی تو تھوڑے دن میں دھی بھر جاتا ہے, پھر آدمی کہتے ہیں اس سے اونچی کی گاڑی, پھر اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ گاڑیاں بیچ دیتے ہیں, اوبر میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کھلونے ہیں تھوڑے دن کے دل بہلانے کے, ان سے دل بھر جاتا ہے. نہ بیویوں سے دل بھرتا ہے نہ بچوں سے دل بھرتا ہے. یہ تو نیچرل ہے نا. پراٹھے سے دل بھرتا ہے, کبھی روٹی سے دل بھرا کسی کا؟ 1 دن کھائی 2 دن کھائی, اب میں نہیں روٹی کھا رہا, اب پھر بھوک لگے گی, پھر روٹی کھانے کا دل. یہ نیچرل ہے. تو ہم شروع سے کوشش کرتے ہیں نیچر پہ رہیں بھائی, نیچر پہ رہیں. تو یہ تو بچکانا باتیں, گاڑی بنگلہ بحریہ ٹاؤن, پیسہ بہت دے دیا تو بنا لو, نہیں ہے تو یہ کوئی تھوڑی فضول چیزیں یار. دیواروں اینٹوں سے, میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا اربوں روپے لگا کے انہوں نے شیش محل بنایا, اتنا بہترین گھر. خدا کی قسم رہنا نصیب نہیں ہوا. جس دن گھر تیار ہوا ہارٹ اٹیک ہوا, مر گئے. کاش وہ اربوں روپے لگا کے اپنی صحت کا خیال کر لیتے یا کچھ اور کر لیتے. تو وہ بچے بھی پھر وہ فری پھوکٹ کے پیسہ نا بیچ باچ کے کھا رہے ہوتے ہیں, عیاشیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابھی جو ہے وہ میں نے گھروں میں فون گھمایا تو شلجم اور جو ہے گوشت کا شوربہ کہیں نہیں پکا ہوا تھا. تو گارڈوں سے میں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا پکایا, انہوں نے کہا شلجم گوشت. میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے آج. شلجم گوشت شوربے والا تازہ, سب مزہ آتا ہے یار. بڑے گوشت میں نا شلجم ڈال دو, سبزی ڈال کے پکاؤ, بڑا مزہ. تو اتنی خدا کی قسم یہ لذیذ نعمتیں اللہ. بھوک لگ رہی ہو, اچار ہو, دال چاول ہو, کڑی پتے والی, آپ کو لگ نہیں رہی نا, اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا. ابھی سموسے کھا کے بیٹھے ہوگے آپ چائے کے ساتھ. جس کو بھوک لگ رہی ہو نا اس کو میری باتوں کو وہ انجوائے کرے گا. مجھے چونکہ لگ رہی ہے, باتوں میں مزہ آتا ہے. یہ نیچرل لذتیں ہیں جن کو یہ مل رہی ہیں, بس وہ عیاشیوں میں ہے بھائی. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا, نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ. اکثر مالدار ہم نے دیکھے ہیں, ایک آدھ بچہ ان کا, وہی بچہ خراب نکلا, وہی ٹینشن دے رہا ہے, زندگی عذاب بن گئی ان کی. شروع میں پیسے سے برگر اتنے کھا لیے کہ اب کچھ کھانے کے قابل نہیں بچے, اتنا وزن بڑھ گیا ان کا, کھا ہی نہیں سکتے. پراٹھے کا نام سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ. تو سب سے بڑی نعمت صحت ہے, بیوی بچے ہیں,
اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, بے شک وہ کرائے ہی کی کیوں نہ ہو. تو میں کہتا یار لوگوں کے پاس ایک جگہ, میرے پاس کتنی ہے, حالانکہ میرا ان میں سے ایک بھی نہیں. مسجد والے جب امامت سے نکالے تو گھر بھی گیا, کیا خیال ہے. تو اور ایک کا کرایہ جامع رشید دے رہا تھا, وہ بھی کرایہ دے رہا تھا, تو انہوں نے کہا لے لو, اور وہ بھی ایک مخصوص کرایہ تھا. تو مجھے لگا کہ یار میرے لیے اتنا بہت ہے, 2 کمروں کا گھر لیا ہوا تھا میں نے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے ہمارے گھر, دیکھے 2 کمروں کا گھر ہے, انہوں نے کہا یار مفتی صاحب ممبر پہ باتیں اتنی بڑی بڑی, یہ گھر ہے ٹوٹل. میں نے کہا جتنی بڑی باتیں اس سے بڑا اللہ نے گھر دیا ہے ہمیں الحمدللہ. 2 کمرے, میری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. اس وقت میرے 16 بچے تھوڑی تھے, 2 بچے تھے, تو 2 کمرے بہت ہیں, بہت ہے 2 کمرے رہ لیتے ہیں. ایک واش روم ہے, کچن ہے, تھوڑے بہت. بس ایک چیز کی مجھے ٹینشن تھی, دھوپ نہیں ہے اس میں, ہوا بھی تھی, دھوپ نہیں ہے, تو وہ ایک ٹینشن تھی. تو میں کہتا تھا یار اللہ نے ساری عیاشیاں دی ہوئی ہیں, تو ایک تھوڑی سی اگر ٹینشن دے دی تو کیا ہے, دھوپ کا انتظام نہیں ہے, کیونکہ سن لائٹ میرے لیے میں نہیں بغیر دھوپ کے بغیر گزارا ہوتا. تو پھر وہ یہ بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. خیر, تو میں جب دوسری کی سوچ رہا تھا نا, تو میں ناشتے نہیں مجھ سے چھوٹ رہے تھے ہوٹل کے جو خاص قسم کا پراٹھا. تو مجھے یاد ہے میں نے اپنے دوست کے ساتھ پلاننگ کی, یار میں اب دوسری شادی کر رہا ہوں, میرا خرچہ بڑھے گا, مجھے یہ ہوٹل کا پراٹھا چھوڑنا پڑے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہو غربت کا. لیکن میں غریب نہ اس وقت سمجھتا تھا نہ اب, اور حقیقت ہے ہم کہاں سے غریب ہیں بھائی. میں نے کہا یار یہ مجھے قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ اب میرے خرچے ڈبل ہو جائیں گے. تو مجھے اب یہاں سے کیا کرنا ہے, یہ عیاشی جو ہے نا, عیاشی پٹھان ہوٹل کے جا کے پراٹھے پھوڑو, یہ عیاشی مجھے چھوڑنی پڑے گی. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ بھی نہیں چھوڑنی پڑی. آپ جیسے جیسے شادی کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, آپ کی سورس آف انکم بڑھتی چلی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے, تو کم ہوتی نہیں ہے کسی قیمت. اب میری سورس آف انکم پھر کہاں سے, کیا آسمان سے پیسے برسنا شروع ہوئے. میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ میں تو بتا رہا ہوں نا, کاروبار شروع کیا تو یہ بزنس ہو رہا تھا میرا, میں بیٹھا ہوا ہوں جی شہد چاہیے, ابے اوپر کون جائے گا شہد لینے, کیوں میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے یہ بزنس کیا ہے, غریبی ہے. اگلے دن آ رہے ہیں انکل بھائی اب تو لے آؤ, پھر اگلے دن گیا میں شہد لایا, چلو یار لے لو بھائی. اس طرح سے ہمارا شہد بک رہا ہے, اس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہونا شروع ہو گیا. لیکن اتنا نہیں ہوا کہ کسی کے بزنس میں جو باقاعدہ. تو مجھے پھر اب تو چونکہ میرے مالی حالات اور اچھے ہو گئے الحمدللہ, تو پھر مجھے لگا کہ یار اچھا, پھر میں نے نکاح جب رجسٹریشن, میں نکاح فری میں پڑھاتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا. مجھے عجیب سا لگتا تھا نکاح پڑھا رہے آدمی پیسے لے رہا ہے اس کے. لیکن کیا ہوا, 4-6 دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ نکاح کا نکاح نامہ بیٹھ کے فل کرتے رہو, نادرا سے وہ لوگ بھی پیسے مانگتے ہیں, نادرا سے رجسٹریشن کرواؤ اس کی, اچھا خاصا ٹینشن والا کام ہے. یا تو میں پابندی لگا دوں, میں کسی کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا, یا مجھے کوئی بندہ رکھنا پڑے گا. پھر میں نے بندہ رکھا, کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے نکاح پڑھوانے کے لیے. اچھا, اس کام کے لیے مجھے نکاح رجسٹرار بننا تھا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ نکاح رجسٹرار بن جاؤ, اس میں بڑے پیسے آئیں گے. میں نے کہا 1 سال تک مجھے یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں جاؤں آفس کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دو قاضی کی نکاح رجسٹرار کا. ہلا ہی نہیں جا رہا, کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا, پراٹھے چل رہے تھے اسی حساب سے, تو میں کیوں جاؤں. پھر میں نے کیا کیا, ایک قاضی نے مجھے, ایک نکاح رجسٹرار نے کہا یار آپ میرا فارم لے کے پڑھا آپ دیا کرو, فیس لے کے مجھے دے دیا کرو آپ میں رجسٹر کر. تو میں نے ایسا کرنا شروع کیا, 6 مہینے میں نے ایسے کیا. ایک نکاح رجسٹرار آئے, انہوں نے کہا میرے پاس پورا سیٹ اپ ہے, پڑھا آپ دیا کرو, ڈاکومنٹیشن میں کر دوں گا, پیسے کس کو دے دیا کرو. تو میں نے پیسے لینا شروع کر دیا, ان کو دینا شروع کی. تو محنت ہو رہی تھی نا بیچارے کی, نکاح بھرنا بھی ہے اس نے. ایک دن کیا ہوا, جو یونین کونسل میں ہوتے ہیں نا, جو نکاح رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ خود میرے پاس چل کے آ گیا. اس نے کہا مفتی صاحب آپ کے نام سے, آپ کے سائن سے اتنے نکاح ہو رہے ہیں, تو آپ خود نکاح رجسٹرار کیوں نہیں بن جاتے. میں نے کہا یار مجھے یہ وہاں چل کے جاتے ہوئے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, کہ کیونکہ مجھے جس چیز کی ضرورت نہ ہونا, مجھ سے وہ کام ہوتا نہیں ہے, تو اب میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا آپ ادھر ان کو اتنے پیسے دے رہے ہو, خود رکھ لو, وہ کچھ اپنا رکھ لو, کچھ اپنے اسسٹنٹ کو دے دو کچھ. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ خود گھر پہ آ کے سارا کام کیا, سرٹیفکیٹ پکڑا کے چلا گیا نکاح رجسٹرار کا. میں نے کہا اسٹیمپ تیرا باپ لگائے گا اس پہ, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اس نے ٹھپے لگے ہوئے نا پہلے سے, آپ پر اعتماد ہے, آپ مس یوز نہیں کرو گے. پھر میں نے ایک اسسٹنٹ رکھا, میں نے کہا نکاح کہ ساری ڈاکومنٹیشن تیرے ذمہ ہے, تو میں فیس لے رہا ہوں ان کو دینے کے لیے, پھر ظاہر ہے مجھے بھی بچتی ہے. تو اب اتنا بھی استغنا ٹھیک نہیں ہے نا, اتنا بھی شو مارنا ٹھیک نہیں ہے کہ جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پھر جو رزق آ رہا ہے تو آنے دو. پھر ہم نے اس کی ایک فیس رکھ دی, ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اتنا تیرا, اتنا ٹائم تو لگ رہا ہے نا. تو یہاں جا کے پھر یہ وہ اتنے نکاح آنے شروع ہو گئے کہ انڈے پراٹھوں سے ہم تھوڑا آگے وقت, ہم نے کہا فری پھوکڑ کا آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر, پھر بھی اتنی فیس نہیں ہے جتنی لوگ لے رہے ہیں. میں اپنے نام کی فیس لینا چاہوں نا, جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم جیسے نالائقوں کو شہرت دے دی, تو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد قاضی کی فیس 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتی ہے. ہماری فیس اس سال 10,000 ہوئی ہے,
समझ रहे हो। और उसमें भी लोगों को कहा हुआ है कि कोई भी एक दफा कह दे कि मेरे पास नहीं है तो दोबारा उससे पूछने की जरूरत नहीं है। ये नहीं उसके कि तू आईफोन लेके कैसे घूम रहा है जब तू कम वक्त 10,000 नहीं दे सकता, ये तेरे पास ये मोबाइल कहां से, ये नहीं। उसको मैंने असिस्टेंट को बताया भाई जो एक दफा कह देना कि नहीं दे सकता दोबारा पूछने की जरूरत बोलो नहीं है, फ्री में पढ़ाएंगे। तो फ्री में बहुत सारे निकाह पढ़ाता हूं और ताल्लुक वालों से तो कोई एक रुपया भी नहीं होता, बल्कि असिस्टेंट को अपनी जेब से दे रहा होता हूं कि यार तेरी मेहनत तो लग रही, नादरा में तो खर्चा हो रहा है ना, मुझसे ले लेना पैसे। वो समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो हमने तो पूरी जिंदगी कोशिश की है नालायकी में पैसे को लात मारने की। तो ये शादियां बच्चों ही की बरकत है जो अल्लाह खिलाए। अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा हुआ अब तक इसलिए ताकि 15 साल पहले जो मेरे साथ दोस्त थे ना जो कहते थे तुम शादियां कर रहे हो, पैसा है नहीं तुम्हारे पास, भूख से मरोगे, तो अल्लाह ने मुझे अब तक जिंदा इसलिए रखा हुआ है ये बताने के लिए कि इनको बता देना कि इस बच्चों की स्पीड भी कम नहीं हुई है, शादियों की स्पीड में भी कोई कमी नहीं आई है, और अल्लाह कैसे खिला रहा है कैसे पिला रहा है। एक अहले हदीस दोस्त है मेरे 2010 या 11 में मुझसे मिलने के लिए आए थे, इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी, लाल ना कलर, वो मेहंदी लगाई हुई उन्होंने, मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ी उन्होंने। अभी मेरा कल उनसे फोन पे, परसों उनसे फोन पे बात हुई है इसलिए मैं ये वाकया सुना रहा हूं। वो आए कहते हैं आपने क्या किताब लिखी है मुफ्ती साहब। अच्छा, उन्होंने मेरे हालात देखे, मेरी फटपटी, उन्होंने मुझे अपने घर में दावत की। उन्होंने कहा यार मैंने ऐसी किताब आज तक नहीं पढ़ी, बड़े मुतासिर थे। ये वही है जिनको तबलीग में नहीं मैंने बताया था कि वो सारे फिरकों में धक्के खा के आखिर में गए तबलीग में, वो ये वही है, ब्रोही है ब्रोही। तो बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है। इन्होंने मेरी घर में दावत की, मैं अपनी फटपटी पे गया। अच्छा, उस वक्त भी हमारा हम फटपटी को समझ रहे थे लैंड क्रूजर है हमारी, गुर्बत का तो उस वक्त भी एहसास नहीं था क्योंकि भाई लोगों के पास ये भी नहीं होती यार। तो हम तो फटफटी भी जा रहे हैं, टर्न करके पहुंच गए। मुझे ये खुशी होती थी कि इसके पैसे मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पेट्रोल डाल सकता हूं अपने खर्चे पे। तो उनका परसों फोन आया, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मुझे आपका वो जमाना याद है, और कहते हैं मैं आपका हर जगह दिफा करता हूं, हर जगह दिफा करता हूं कि इस आदमी ने उस वक्त ये बात कही थी कि पैसा मत देखो, शादियां करो, नस्ल मत रोको। कह रहे अब लोग ना आपकी रीवो पे एतराज करते हैं, ये मुफ्ती रीवो में घूम रहा है, ये मुफ्ती अमेरिका जा रहा है, ये मुफ्ती जापान जा रहा है, ये मुफ्ती स्विट्जरलैंड जा रहा है, ये मुफ्ती ये वो। भाई जब जाहिर है नोट आएंगे तो शादियां तो होंगी। कह रहा है मैं हर एक के साथ सामने दिफा करता हूं कि मैं इस मुफ्ती को जितना जानता हूं आप लोग नहीं जानते। इस मुफ्ती के पास बच्चे पहले आए हैं, बीवियां पहले आई हैं, रीवो, और अभी तक ये रीवो मेरी नहीं है, किराए पे है। अच्छा, ये मैं वैसे ही राज की बात बता दूं, लेकिन हम इसको क्या समझते हैं, ये बैंक से लीवे तो रेंट होते देना पड़ता है तो लेकिन भाई हमें इससे क्या, मेरी है या रेंट किया है तो स्टीयरिंग किसके कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल, मेरी है बस। किराए का घर है, अगर चाबी उसकी मेरे पास है तो किसका घर है वो, मालिक मकान मेरी परमिशन के बगैर नहीं घुस सकता घर में। आए ना अगर बोलोगे तो क्यों आ रहा है भाई तू, मेरा घर है। तो इतना काफी है मेरा होने के लिए, इससे ज्यादा की हवस मत करो। फिर बहुत पैसा अल्लाह ने दे दिया तो ठीक है। अब मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक था, मेरे पास तो जमीन ही नहीं थी सब्जियां उगाने के लिए, तो अब एक है तो गवर्नमेंट ही की जमीन ही है लेकिन किसी काम की नहीं है, तो हमने यहाँ पौधे लगाना शुरू कर दिए। जब तक कोई छेड़ नहीं रहा तो हम अपनी समझ रहे हैं। अभी मैंने उसका व्लॉग भी बनाया है, लोग समझ रहे हैं मुस्ताफ के पास बड़ा एरिया जबरदस्त, हालांकि वो गवर्नमेंट की जमीन है लेकिन मुझे इससे क्या करना, जब वो मेरे काम में सब्जी उगा के मुझे दे रही है, मेरे टमाटर का शौक पूरा कर रही है, मेरी भिंडी का शौक पूरा कर रही है, तो अबे अपनी भी तो यही करती है।